اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 16 آیات 128۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم آیا ہی چاہتا ہے مگر اسے جلدی نہ مانگو، وہ پاک ہے اور ان سے بہت اوپر جنہیں وہ اس کا شریک کرتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے امر کی روح دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو سچائی پر بنایا ہے، وہ ان سے اوپر ہے جنہیں وہ اس کا شریک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک بوند سے بنایا، پھر لو وہ صاف جھگڑالو ہے۔ اور اس نے چوپائے بنائے جن میں تمہارے لیے گرمی کا سامان اور دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہوتا ہے جب تم انہیں شام کو گھر لاتے ہو اور جب تم انہیں صبح چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ ایسی بستی تک اٹھا لے جاتے ہیں جس تک تم سخت جانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بنائے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ زیبائش بھی ہیں اور وہ بناتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور بیچ کی راہ اللہ تک ہے، اور اس سے راستہ مڑتا بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر ڈال دیتا۔ اسی نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا جسے پیا جاتا ہے، اور جس سے درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ اس سے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجوریں، انگور اور ہر طرح کے پھل بھی اگاتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ایک نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پابند قانون کیا، اور ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں۔ اور جو کچھ اس نے زمین میں تمہارے لیے پھیلا رکھا ہے اس کے مختلف رنگ ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت لیتے ہیں ایک نشانی ہے۔ اور اسی نے سمندر کو پابند قانون کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس میں سے زیور جسے تم پہنتے ہو نکالو، اور تو دیکھتا ہے کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی جا رہی ہیں، اور یہ اس لیے ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور شاید تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈالے تاکہ تمہیں لے کر ڈول نہ جائے، اور دریا اور راستے بنائے تاکہ تمہیں راہ ملے، اور دوسری علامتیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہیں جو پیدا نہیں کرتا؟ پھر کیا تم نصیحت نہ لوگے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم کھل کر کہتے ہو۔ اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ مردے ہیں زندوں کے علاوہ، اور نہیں سمجھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا خدا اکیلا خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں، اور وہ بڑائی کرنے والے لوگ ہیں۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ کھل کر کہتے ہیں۔ بے شک وہ بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے نازل کی ہے، وہ کہتے ہیں اگلے لوگوں کی کہانیاں، تاکہ روز قیامت کو پورے طور پر اپنے بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر دیتے ہیں۔ سنو کیا برا بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی چالیں چلیں، پھر اللہ ان کی عمارتوں کی بنیادوں پر آ دھمکا، اور چھت ان کے اوپر سے ان پر آ پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خیال بھی نہ تھا۔ پھر روز قیامت کو وہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم آپس میں پھٹے ہوئے تھے؟ وہ جنہیں علم دیا گیا تھا کہیں گے، رسوائی اور برائی آج ان کافروں کا انجام ہے، جنہیں فرشتوں نے ایسی حالت میں وفات دی کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اب وہ فرمانبرداری کا دم بھریں گے، ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ بس دوزخ کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، تو بڑائی کرنے والوں کی جگہ کیا بری ہے۔ اور ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے جو تمہارے رب نے اتارا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھلائی۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں اچھائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بھلا ہوگا۔
اور ڈرنے والوں کا گھر کیا ہی خوب ہوگا۔ ہمیشگی کے باغوں میں وہ داخل ہوں گے جن میں دریا بہتے ہوں گے، اور جہاں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ڈرنے والوں کو اللہ اسی طرح بدلہ دے گا۔ وہ جنہیں فرشتہ پاکیزہ حالت میں وفات دیتے ہیں کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ ان عملوں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں یا تیرے رب کا حکم پہنچ جائے؟ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر آ پڑیں، اور جس چیز کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ اور مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی شے کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے سوا کسی شے کو محترم ٹھہراتے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور سرکشوں سے بچو۔ پھر ان میں سے کسی کو اللہ نے راہ دکھا دی اور ان میں سے کسی پر گمراہی لازم ہو گئی۔ ہاں، زمین میں پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تو ان کی ہدایت کی خواہش کرتا ہے تو یاد رکھ اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ اور وہ اللہ کی بڑے زور کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ وعدہ اس پر لازم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ لوگوں پر وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں واضح کر دے، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہماری بات تو کسی چیز کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے کہہ دیتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ کی خاطر گھر چھوڑا، انہیں ہم ضرور دنیا میں عمدہ جگہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہوگا اگر وہ جانتے۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو جنہیں ہم وحی کرتے تھے واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور تیری طرف یہ ذکر اتارا ہے تاکہ تو لوگوں پر واضح کرے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور شاید وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا انہیں وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں خیال بھی نہ ہو، یا وہ انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے پھر وہ اللہ کو ہرگز نہ ہرا سکیں گے، یا انہیں ڈرا ڈرا کر پکڑ لے؟ مگر تیرا رب بے شک مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کیا انہوں نے ان چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہیں نہیں دیکھا کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کو عاجزی سے سجدہ کرتے ہوئے پڑتے ہیں؟ اور آسمانوں میں اور زمین میں جو جانور بھی ہیں اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے دو خدا نہ بناؤ، وہ صرف ایک خدا ہے، بس صرف میرا ڈر رکھو۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور ہمیشہ کی اطاعت اسی کا حق ہے۔ پر کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ مگر جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نیز جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے زاری کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں۔ ہاں، فائدہ اٹھا لو، تم جلدی جان لو گے۔ اور وہ ان کے لیے جنہیں وہ نہیں جانتے اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے حصہ ٹھہراتے ہیں۔ باخدا جو باتیں تم گھڑتے ہو ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھ ہوگی۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے جو ان کا دل چاہتا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور اس کا دل گھٹتا ہے۔ وہ اس چیز کی برائی سے جس کی اسے بشارت دی گئی ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کیا وہ بے عزتی کی باوجود اسے رکھ لے یا اسے مٹی میں گاڑ دے؟ سنو، کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کی بری مثال ہے، اور اعلیٰ مثال اللہ ہی کی ہے، اور وہی غالب و حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑے تو یہاں کوئی جانور نہ رہنے دے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی اجل آ جاتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے جاتے ہیں۔
اور وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں ٹھہراتے ہیں جو ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے عمدہ چیزیں ہوں گی، بلا شبہ ان کے لیے آگ ہوگی اور وہ اس میں بڑھائے جائیں گے۔ باخدا ہم نے اے رسول تجھ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، مگر شیطان نے انہیں ان کے عمل خوبصورت بنا کر دکھا دیے، سو آج وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تجھ پر صرف اس لیے کتاب نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں پر وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں واضح کرے، اور وہ ایمان والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہو۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں ایک نشانی ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ضرور ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہوتا ہے خالص اور پینے والوں کے لیے خوشگوار دودھ پلاتے ہیں، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے تم نشہ آور چیزیں اور عمدہ رزق حاصل کرتے ہو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ایک نشانی ہے۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سوجھ دی کہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، پھر ہر طرح کے پھل کھا، اور اپنے رب کے آسان مقررہ رستوں پر چلی چل۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ایک نشانی ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی سخت نکمی ردی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا۔ بے شک اللہ علم والا قدرت والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے، پھر وہ جنہیں برتری دی گئی ہے اپنا رزق ان کو جن کے وہ مالک ہیں دے نہیں دیتے کہ اس میں سب برابر ہو جائیں۔ پھر کیا وہ اللہ کی اس نعمت کا انکار کریں گے؟ اور اللہ نے ہی تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ کیا پھر بھی وہ جھوٹ کو مانیں گے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں گے جو انہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ ایسا کر ہی سکیں گے؟ بس تم اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ایک غلام بندہ ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق دیا ہے، پھر وہ اسے چھپا کر اور کھل کر خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ برابر ہیں؟ تعریف اللہ کی ہو، نہیں، مگر ان میں سے اکثر کو علم نہیں۔ اور اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، دو آدمی ہیں، ان میں ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا وہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور جو سیدھے راستے پر ہے برابر ہیں؟ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس گھڑی کا معاملہ ایسا ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی جلدی۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اللہ ہی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں باہر لایا کہ تم کچھ جانتے نہ تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو آسمان کی فضا میں قابو کیا ہوا نہیں دیکھا؟ انہیں کوئی تھام کر نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ ہی نے ایک وقت تک تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اون، پشم اور بالوں سے ایک وقت تک اسباب اور سامان بنایا۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں سائے بنائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کرتے جو تمہیں تمہاری لڑائی میں بچاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے کہ شاید تم فرمانبردار بنو۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے رسول تیرے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر ناشکر گزار ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے تب کافروں کو کسی بات کی اجازت نہ ہوگی، اور نہ انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اور جب ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ ان سے کم نہ کیا جائے گا، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے
ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، مگر وہ بات ان کی طرف ڈال دیں گے کہ تم یقیناً جھوٹے ہو، اور اس دن وہ اللہ کی فرما برداری کا دم بھریں گے، اور جو باتیں وہ گھڑا کرتے تھے ان سے کھو جائیں گی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ان پر اس وجہ سے کہ وہ گڑبڑ مچاتے تھے ہم عذاب پر عذاب بڑھائیں گے، اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے اور ان لوگوں پر تجھے گواہ لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر اپنی کتاب ہر بات کی وضاحت اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر اتار دی ہے۔ بے شک اللہ انصاف، نیک سلوک اور رشتہ دار کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور ناپسندیدہ بات اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں تنبیہ کرتا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کرو، اور جب تم آپس میں عہد باندھو تو اللہ کے اس عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد نہ توڑو کہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنایا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور اس عورت کی مانند نہ ہو جاؤ جس نے محنت سے اپنا سود کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ اس طرح تو اللہ تمہیں آزماتا ہے، اور روز قیامت کو وہ یقیناً تم پر وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو واضح کر دے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ مگر جو کچھ تم کرتے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور پوچھ ہوگی، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم جم جانے کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا برا مزہ چکھو گے، اور تمہیں بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لے لو۔ جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کا اجر ضرور دیں گے۔ جس کسی نے، وہ مرد ہو یا عورت، اچھا عمل کیا اور وہ مومن بھی ہوا، اسے ہم پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور انہیں ان کے بہترین کاموں کا اجر ضرور دیں گے۔ ہاں، جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ۔ بے شک اس کا ان لوگوں پر کوئی زور نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف ان پر ہے جو اسے رفیق بناتے ہیں، جو اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم آیت کی جگہ آیت بدل دیتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو محض باتیں گھڑنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر کو علم نہیں۔ کہہ دے اسے پاک روح نے تیرے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ ایمان والوں کو جمع کر رکھے اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھا جاتا ہے۔ زبان اس کی جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، اور یہ ہے واضح عربی زبان۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ انہیں راہ نہیں دکھائے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ جھوٹ صرف وہ گڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ جس نے اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا، سوائے اس کے جو مجبور ہو گیا مگر اس کا دل ایمان پر تسلی پاتا تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے سینہ کھول دیا، تو ایسوں پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی غافل لوگ ہیں۔ بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں نقصان پانے والے ہوں گے۔ ہاں، تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے بعد کہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ڈٹے رہے، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے لیے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا پورا دے دیا جائے گا، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ایک بستی تھی جو امن اور چین سے رہتی تھی، جسے اس کا رزق ہر جگہ سے خوب پہنچتا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اس کی کارکردگی کے سبب اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لبادہ اڑھا کر مزہ چکھایا۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر عذاب نے انہیں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ ہاں، اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ روزی تمہیں دی ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار، خون،
خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا نام پکارا گیا ہو حرام کیے ہیں۔ پھر کوئی لاچار ہو جائے مگر باغی نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جھوٹ جو تمہاری زبانیں کہہ دیتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، نہ بولا کرو کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑو۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ تھوڑا سا سامان ہے اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں جو تجھ سے پہلے بیان کر چکے ہیں حرام کی تھیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر بھی تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے نادانی سے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اس کے بعد بے شک تیرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم ہما صفت موصوف تھا، اللہ کا یکسو فرمانبردار تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، اللہ نے اسے چن لیا تھا اور اسے سیدھے رستے پر ڈال دیا تھا، اور ہم نے اسے دنیا میں عمدہ دیا تھا اور بے شک وہ آخرت میں صالح لوگوں میں ہوگا۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم یکسو کے طریقے پر چل اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ سبت، ہفتے کی عبادت کا دن، انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب روز قیامت کو ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ تنبیہ کے ساتھ بلا اور ان سے اس طریقے پر بحث کر جو بہت ہی عمدہ ہو۔ تیرا رب ہی اسے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا خوب جانتا ہے، اور وہی راہ پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم تکلیف دو تو اسی طرح کی تکلیف دو جیسی تکلیف تمہیں دی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور اے رسول صبر کر، اور تیرا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کر اور ان کی چالوں سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہی نیکوکار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل، سورہ نمبر 16، مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 16 آیات 128۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم آیا ہی چاہتا ہے مگر اسے جلدی نہ مانگو، وہ پاک ہے اور ان سے بہت